اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات اور والدائیں، مائیں، جننے والیاں اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال پورے پورے، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے۔ لفظی مطلب ہے مائیں دودھ پلاتی ہیں۔ اصل میں عربی زبان میں امر کے لیے، حکم دینے کے لیے فعل امر استعمال ہوتا ہے، اور یہ یرضعن یہ فعل مضارع ہے گرامر کی روح سے۔ فعل مضارع، فعل ماضی ہو یا فعل مضارع، یہ خبر دینے کے لیے آتا ہے۔ وہ خبر گزشتہ زمانے کے بارے میں ہو تو اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اگر وہ خبر زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کے بارے میں ہو، فلاں یہ کام کرتا ہے، تم یہ کام کرتے ہو یا کرو گے، تو پھر اس کے لیے فعل مضارع آتا ہے عربی زبان میں۔ تو فعل ماضی مضارع یہ خبر دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن حکم دینے کے لیے یا روکنے کے لیے فعل ماضی مضارع استعمال نہیں ہوتے، اس کے لیے فعل امر اور نہیں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یرضعن، یہ ارضع یرضع، اس سے فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چھٹا صیغہ ہے۔ اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ مائیں دودھ پلاتی ہیں اولادہن اپنی اولاد کو۔ یہ ایک خبر ہے، لیکن میں نے ذکر کیا تھا چند آیات پہلے کہ عربی زبان میں کبھی فعل مضارع یا خبر وہ طلب کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، کبھی فعل مضارع یہ حکم کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک پیج پہلے ہی، یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے والمطلقات یتربصن آیت نمبر 228 میں پڑھا تھا، وہاں بھی یہی صورتحال تھی، اور میں نے وہاں وضاحت کی تھی کہ والمطلقات یتربصن، اور متعلقہ عورتیں یتربصن یہ فعل مضارع ہے۔ اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ وہ انتظار کرتی ہیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ لفظی مطلب انتظار کرتی ہیں، اور مراد انتظار کریں، فعل مضارع امر کے معنی میں ہے۔ بالکل یہی بات یہاں والوالدات یرضعن میں ہے۔ لفظی معنی یہ ہے کہ مائیں دودھ پلاتی ہیں اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے، لیکن مراد کیا ہے؟ یہ اس خبر ہے، اس خبر سے طلب مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ در حقیقت حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے۔ تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، پورے 2 سال۔ یہ کم از کم مدت ہے یا یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس سے واضح ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے یہ کہ وہ پوری کرے رضاعت کو۔ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے کہ پوری کرے رضاعت کو، اس شخص سے مراد یہاں باپ ہے بچے کا۔ تو بچے کا باپ اگر رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے، رضاعت کی مدت وہ کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے تو پھر ماؤں کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے، پھر مائیں 2 سال دودھ پلائیں اگر بچے کا باپ وہ مدت پوری کرنا چاہے۔ کیا پتہ لگا کہ اگر پوری نہ کرنا چاہے بچے کا باپ یا بچے کی ماں، ان کا آپس میں اتفاق ہو جائے، کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی مدت پوری نہ کرنا چاہے تو کم بھی ہو سکتا ہے، تو یہ گویا کہ زیادہ سے زیادہ مدت ہوئی، یہ مدت زیادہ سے زیادہ ہوئی 2 سال کی۔ 2 سال کے بعد پھر رضاعت نہیں ہوتی۔ کوئی دودھ پلانا چاہتا ہے 2 سال کے بعد بھی اور بچہ پی رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو رضاعت کے شرعی احکامات ہیں پھر وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔
اہم چیز یہ ہے۔ تو وہ جو شرعی رضاعت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو بچہ اپنی ہی ماں کا، سگی ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ ماں اور بچے کا آپس کا ایک نسبی تعلق ہوتا ہے۔ اس نسبی تعلق سے بہت سارے شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ ان میں نکاح نہیں ہو سکتا اور ان میں پردہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح نسب سے بہت سارے شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت سے بھی بہت سارے شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، اور یہ رضاعت نسب کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ رضاعت یہ مستقل بذات ایک الگ حکم ہے، اور اس پر بہت سارے شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، اگرچہ بعض دفعہ نسب اور رضاعت مل جاتے ہیں دونوں۔ سگی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اب وہ اس کا بچے سے نسبی تعلق بھی ہے کہ وہ بچہ اس کا بچہ ہے، اس کی کوکھ سے جنم لیا ہے، وہ اس بچے کی سگی ماں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے۔ اب یہاں نسب اور رضاعت دو رشتے اکٹھے ہو گئے، تو اور یہ ایک فطری چیز ہے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ دودھ کوئی اور بھی پلا دیتی ہے عورت جو سگی ماں نہ ہو، تو اگر سگی ماں دودھ نہ پلائے، کوئی اور عورت دودھ پلائے، تو اس سے بھی کچھ رضاعت کے احکامات جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے، یہ جو رضاعت کے شرعی احکامات ہیں، یہ 2 سال تک لاگو ہوں گے، عمومی حکم یہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 2 سال ہے، یہ 2 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے، 2 سال تک ہے۔ 2 سال کے بعد اب رضاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو 2 سال کے یہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب سگی ماں دودھ نہ پلا رہی ہو۔ اگر تو سگی ماں دودھ پلا رہی ہے تب تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رضاعت کے بغیر بھی وہ ماں ہے، بچے سے پردہ نہیں ہوگا، اور دیگر احکامات جو ہیں وہ نسب کے ساتھ بھی وہ لاگو ہو رہے ہیں۔ تو سگی ماں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت تب ہے جب کسی اور عورت سے دودھ پلایا جائے بچے کو، تو پھر وہاں دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوگی۔ 2 سال کے بعد جو دودھ پلایا جائے گا، اس دودھ پلانے سے رضاعت کے احکامات لاگو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ سوال اہم ہے۔ تو 2 سال کے بعد رضاعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس بارے میں، جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي، کہ نہیں حرام کرتا رضاعت سے الا ما فتق الامعاء، مگر جو پھاڑ دے آنتوں کو، جو آنتوں کو پھاڑ دے، جو آنتوں کو کھلا کر دے۔ مراد یہ ہے کہ رضاعت سے حرمت تب ثابت ہوگی جب دودھ غذا کا کام دے اور وہ باقاعدہ غذا ہو، تو دودھ غذا کا کام وہ 2 سال کے اندر دیتا ہے۔ اس کے بعد دودھ مکمل غذا نہیں رہتی، پھر اس کے بعد پھر دودھ کے علاوہ روٹی اور چاول اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ غذا میں آ جاتی ہیں۔ تو رضاعت سے کب حرمت ثابت ہوگی؟ اگر سگی ماں نہ ہو، صرف رضاعت سے حرمت ثابت کرنی ہے تو وہ کب ثابت ہوگی؟ وہ تب ثابت ہوگی کہ جو دودھ جو ہے وہ آنتوں کو کھلا کر دے، آنتوں کو پھاڑ دے، فی الثدی، اور یہ جو ہے وہ باقاعدہ عورت دودھ پلائے اپنے پستانوں سے بچے کو، تو تب، اور یہ چھوٹی عمر میں ہو سکتا ہے۔ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ، اور یہ چیز دودھ چھڑانے سے پہلے پہلے ہوگی۔ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ، اور یہ جو رضاعت کی حرمت ہے یہ تب ہوگی جب پورا پیٹ بھرے بچے کا، اور یہ جو ہے باقاعدہ عورت دودھ پلائے،
اپنے سینے سے، اپنے پستانوں سے، اور یہ چیز دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے ہو۔ فطمہ کا مطلب ہوتا ہے دودھ چھڑانا، تو یہ چیز دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے ہو، اور دودھ چھڑانے کی مدت کیا ہے؟ وہ 2 سال ہے، وہی آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو جس ہاں جی، اگر ایک ہی عورت کا دودھ 2 بچے پی لیں تو وہ 2 بچوں کا آپس میں رضاعی رشتہ، وہ آپس میں رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے۔ نہیں، باقی شامل نہیں ہوں گے۔ آپ اصل میں رضاعت اور نسب کو خلط ملط کر رہے ہیں، یعنی ایک ماں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اب مثلا بعض دفعہ کوئی لڑکا لڑکی اپنی خالہ کا دودھ پی لیتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی خالہ کا دودھ پی لے تو جو لڑکا یا لڑکی اپنی خالہ کا دودھ پیتا ہے وہ اپنی خالہ کا رضاعی بیٹا بھی بن جاتا ہے، وہ اپنی خالہ کا بھانجا بھی ہے اور وہ اس کا رضاعی بیٹا بھی بن جاتا ہے۔ اب اس کا خالہ کے بچوں سے پردہ نہیں ہوتا، شادی بھی نہیں ہو سکتی اس دودھ پینے والے لڑکے یا لڑکی کا، لیکن اس دودھ پینے والے کے بھائی بہن جو اس کے نسبی بہن بھائی ہیں، جو خالہ سے سارے پیدا ہوئے ہیں، جو اس کے بہن بھائی ہیں، ان کا اس عورت کے بچوں سے پردہ ہوتا ہے اور ان کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس بچے نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے تو اب اس بچے کا تو اپنی خالہ سے رضاعی رشتہ اور خالہ کے بچوں سے رضاعی رشتہ ہو گیا، تو اب اس لڑکے یا لڑکی کے نسبی بہن بھائیوں کا بھی ان سے رضاعی رشتہ ہونا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ یہاں رضاعت اور نسب کو اکٹھا کر رہے ہیں، خلط ملط کر رہے ہیں۔ ہم نے دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا۔ جس نے دودھ پیا ہے صرف وہ حرام ہوگا، صرف اس کا رشتہ بنے گا، اس کے نسبی بہن بھائیوں کا رشتہ نہیں بنے گا۔ ہاں، اس کے نسبی بہن بھائیوں میں سے کوئی اور بھی اسی خالہ کا دودھ پی لے، 2 بھائی یا 2 بہن بھائی خالہ کا دودھ پی لیں تو وہ ان دونوں بہن بھائیوں کا، خالہ سے تو ویسے ہی جو ہے وہ پردہ نہیں ہوتا اور خالہ ویسے ہی محرمات میں شامل ہے۔ خالہ کے بچے وہ نامحرم ہیں، وہ نامحرم ہوتے ہیں۔ خالہ کے بچے ہوں، ماموں کے بچے ہوں، پھوپھی کے بچے ہوں، چچا کے بچے ہوں، نامحرم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھانجا اپنی خالہ کا دودھ پی لے تو وہ خالہ کے بچے اس کے بہن بھائی بن جائیں گے، وہ نسبی بہن بھائی نہیں بنیں گے، وہ رضاعی بہن بھائی بنیں گے، اور وہ صرف اس کے بنیں گے جس نے دودھ پیا ہے، لڑکا یا لڑکی نے۔ وہ اس لڑکا یا لڑکی کے نسبی بہن بھائی وہ ان خالہ زاد بہن بھائیوں کے بہن بھائی نہیں بنیں گے، ان کا ان سے پردہ بھی ہوگا باقی لوگوں کا، اور ان سے شادی بھی ہو سکتی ہے۔ میری سسٹر ہے، اس نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہوا ہے، تو میری شادی میری خالہ کی طرف ہوئی ہے، تو میری سسٹر کا تو جو میرے خالہ کے بچے ہیں ان سے رضاعی رشتہ ہے، میرا اپنے خالہ کے بچوں سے رضاعی رشتہ نہیں ہے۔ میری شادی خالہ کی طرف ہوئی ہے، خالہ کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ باقی یہ ہے کہ جو رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، وہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ ایک اصول کے طور پہ یاد رکھیے اس بات کو۔ رضاعت کے احکامات مد نظر رکھیں۔ رضاعت 2 سال کے اندر اندر ہوگی، دودھ چھڑانے سے پہلے پہلے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کا دودھ 1 سال کے اندر چھڑا دیتی ہے بالفرض، اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ عام کھانے پہ لگ جاتا ہے، روٹی، ڈبل روٹی وغیرہ اور ان چیزوں پر، پھر اس کے 6 مہینے بعد، اس کے کچھ عرصہ کے بعد، ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے، بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے اور وہ عام غذا پہ لگ گیا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح، کئی دفعہ عورتیں بیمار ہوتی ہیں، بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتی، تو اگر ایسی صورت میں کوئی اور عورت دودھ پلا دے اس بچے کو 2 سال سے پہلے پہلے، یہ بچہ کافی دیر پہلے دودھ پینا چھوڑ چکا ہے، اس کی اب گزر بسر عام کھانے پر ہے، تو اس سے پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ 2 سال بھی ہونا چاہیے اور دودھ چھڑانا ابھی دودھ بھی نہ چھڑایا گیا ہو، یعنی اس کا سارا جو غذا ہے وہ دودھ ہی ہو۔ یہ الا ما فتق الامعاء جو ہے نا، وہ یہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ
جو چیزیں نسب سے حرام ہوتی ہیں، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، صحیح بخاری۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، جو چیزیں ولادت سے حرام ہو جاتی ہیں، ولادت سے مراد ولادت سے نسب قائم ہوتا ہے، نسب کا رشتہ قائم ہوتا ہے، جو رشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب ولادت سے یا نسب سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ نسب سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں، نسب سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ اگر کسی ایک گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اب 7 رشتے، 7 عورتیں اس بچے پر حرام ہیں۔ وہ 7 عورتیں کون سی ہیں؟ 3 عورتیں تو آپ سمجھیے کہ ڈائریکٹ رشتے سے، ماں، بیٹی، اس لڑکے کی ماں، اس لڑکے کی بیٹی اور اس لڑکے کی بہن۔ اوپر کا رشتہ اصول میں ماں، نیچے بیٹی اور بہن، سگی بہن جو ہے، سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، بہنوں کی تینوں قسمیں۔ تو یہ 3 رشتے ڈائریکٹ ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں اس لڑکے پر۔ پھر پھوپھی اور خالہ، باپ کی بہن اور ماں کی بہن، باپ کی سگی بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، ماں کی سگی بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، اور باپ ماں کے اندر دادی نانی بھی آ جاتی ہیں۔ بہرحال تو ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ، 5 رشتے ہو گئے۔ پھر بھتیجی اور بھانجی، یعنی بھائی کی بیٹی، بھائی سے مراد سگا، باپ شریک، ماں شریک، بھائی، سب کی بیٹی، بیٹی سے مراد بیٹی بھی، پوتی بھی، نواسی بھی، بہرحال بھتیجی اور بھانجی۔ تو یہ 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، 7 رشتے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان کی ہیں، اکٹھے بیان کیے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، ماں، وبناتکم، بیٹیاں، واخواتکم، بہنیں، وعماتکم وخالاتکم، پھوپھیاں اور خالائیں، وبنات الاخی وبنات الاختی، اور بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی۔ تو یہ 7 رشتے یہ نسب سے حرام ہوتے ہیں، یہ قرآن میں ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے، اس آیت کریمہ میں 7 نسب کے رشتوں کا ذکر ہے، اور اسی آیت میں رضاعت کے رشتوں کا ذکر بھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23، یہ 4 پارے کی آخری آیت ہے۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، یعنی نکاح کرنا، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ تو یہ نسب کے رشتے، تو پہلے مائیں، پھر بیٹیاں، پھر بہنیں، پھر پھوپھیاں، پھر خالائیں، پھر بھائی کی بیٹیاں، پھر بہن کی بیٹیاں۔ تو یہ 7 رشتے، بھانجی، بھتیجی، بھانجی، یہ 7 رشتے حرام ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے۔ رضاعت کے 2 رشتے بیان کیے ہیں اس آیت میں۔ پھر اس کے بعد آگے سسرالی رشتے شروع ہو گئے ہیں جو نکاح سے، تمہاری عورتوں کی مائیں، ساس وغیرہ، تمہاری عورتوں کی بیٹیاں، آگے تفصیل ہے۔ تو 7 رشتے نسب سے بیان کیے ہیں قرآن کریم میں، 2 رشتے رضاعت سے بیان کیے ہیں، ماں اور بہن دودھ سے، رضاعت کی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں مزید وضاحت اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے، جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو نسب سے قرآن نے 7 رشتے حرام کیے ہیں۔ قرآن نے 2 رشتے رضاعت کے بیان کیے جو گویا کہ بطور مثال تھے، تو رضاعت سے بھی یہی 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہے جب رضاعت کی شرطیں پائی جائیں، جو شرطیں بیان کی ہیں، اور اس کے اندر بنیادی شرط 2 سال کے اندر ہو، اور وہ اس عمر میں ہو جس عمر میں بچہ دودھ پیتا ہے، اور وہ دودھ چھڑانے کے بعد نہ ہو، وہ بچے کی غذا بنے پوری۔ اور یہ رضاعت قائم بھی تب ہوتی ہے
ایک دفعہ دودھ پینے سے رضاعت قائم نہیں ہوتی، چاہے بچہ پورا پیٹ بھر کر دودھ پیے، ابھی دودھ نہ بھی چھڑایا گیا ہو، 2 سال کے اندر اندر یہ کم از کم 5 دفعہ دودھ پینا پڑتا ہے۔ 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، 5 دفعہ سے کم مکمل پیٹ بھر کر دودھ پیے بغیر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم المسۃ ولا المستان، ایک دفعہ دودھ پینا یا 2 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ کچھ رضاعت کے حوالے سے بعض باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، چونکہ یہاں دودھ پلانے کا ذکر ہے تو یہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے یہ 2 سال ہے، اگرچہ یہاں اللہ تعالیٰ اس کو ماؤں کی ضمن میں بیان کر رہے ہیں جو سگی مائیں ہیں، لیکن یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سگی ماں کے علاوہ اگر کوئی اور دودھ پلائے تو وہ بھی 2 سال کے اندر اندر ہی پلائے گی، وہ بھی دودھ چھڑانے سے پہلے پلائے گی۔ ایک مشہور مسئلہ ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے بڑی عمر میں کسی کو رضاعت قائم ہو سکتی ہے، رضاعت کبیر جس کو کہتے ہیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت ابو حذیفہ مشہور صحابی ہیں، تو ان کے غلام تھے سالم، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، تو وہ غلام تھے اور خدمت کرتے تھے، ان کا گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ وہ غلام تو تھے ابو حذیفہ کے تو رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو ان کی بیوی بھی گھر میں ہوتی تھی، تو بیوی سے تو ان کا پردہ تھا، لیکن اب وہ غلام تھے تو ابھی ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بہرحال وہ بالغ تھے، پردے کی عمر کے تھے، تو وہ چھوٹی عمر سے ابو حذیفہ کے گھر میں تھے۔ تو جب وہ بڑے ہوئے تو پردے کے احکامات اترے، پردے کا مسئلہ پیدا ہوا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ابو حذیفہ کی بیوی اس بچے کو دودھ پلا دیں۔ وہ ایک آگے الگ بات ہے کیسے دودھ پلائیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ جس طرح بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے اس طرح وہ دودھ نکال کر کسی چیز میں دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے دودھ پلایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، باقاعدہ حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ معاملہ ہوا، تو پھر اب وہ سالم جو ہیں جو ابو حذیفہ کے غلام تھے، پھر وہ آزادی سے اب گھر میں آنے جانے لگے، اب پردے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں یہ صحیح حدیث ہے بالکل، اس میں اختلاف ہے، اب امہات المؤمنین میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ چیز حضرت سالم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر کسی کا اس جیسا سینسٹیو مسئلہ ہو، چاہے وہ کچھ بڑی عمر کا ہی کیوں نہ ہو، اس قسم کی مجبوری کا مسئلہ ہو، تو اسی مسئلے پر قیاس کر کے بڑے شخص کو بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ یہ اصل میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ازواج مطہرات میں دونوں فقیہ تھیں، دونوں دینی معاملات میں بڑا گہرا درک رکھتی تھیں، باقی ازواج مطہرات بھی رکھتی تھیں کہ دونوں زیادہ پیش تھیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی تھی نہیں، یہ چیز حضرت سالم کے ساتھ خاص ہے، یہ چیز اور لوگوں پر قیاس کر کے اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کے لیے 2 سال کے اندر اندر۔ بہرحال یہ 2 موقف ازواج مطہرات میں پائے جاتے ہیں، تو جمہور جو ہیں وہ حضرت ام سلمہ کے موقف کے زیادہ قائل ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ کے موقف کے قائلین بھی موجود ہیں اور وہ دلائل دیتے ہیں اپنے۔ تو بہرحال مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، یہ اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت پوری کرنے کا ارادہ کرے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ 2 سال کی مدت زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں 2 سال کے بعد میں نے اشارہ کیا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلایا نہیں جا سکتا، پلایا جا سکتا ہے، لیکن جب رضاعت کے احکامات وغیرہ وہ چیزیں لاگو نہیں ہوں گی، الا یہ کہ حضرت عائشہ کے موقف کے مطابق کوئی مجبوری ہو تو حضرت سالم والے مسئلے پر قیاس کر کے وہ مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ عام حالت میں 2 سال کی بات ہے۔ 2 سال سے پہلے کوئی دودھ پلانا ختم کرنا چاہے تو ختم کیا جا سکتا ہے، باہمی اتفاق سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ماں دودھ پلائے اپنے بچے کو، اگر شوہر دودھ پلانا چاہے تو یہ عام ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، لیکن پیچھے چونکہ طلاق کے مسئلے بیان ہوئے ہیں تو یہ طلاق کے بعد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس سے بالکل مراد ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ غالب یہی ہے کہ یہی مراد دی جائے کہ یہ ماں باپ کی طلاق کے بعد ہے، یا میاں بیوی کے طلاق کے بعد اگر بچہ ہو
تو اب عورت اب ناراضگی میں یہ نہ کہے کہ میں نے اب بچے کو دودھ نہیں پلانا. طلاق میاں بیوی میں ہوئی ہے، اس کے اثرات بچے پہ نہیں پڑنے چاہیے. بچہ ماں کے پاس ہوگا شروع کے 7 سال، الا یہ کہ عورت آگے شادی کر لے تو پھر بچہ باپ کے پاس آ جائے گا. وہ الگ تفصیلات ہیں احادیث مبارکہ میں. اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو اب ماں کو اس بچے کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے. اگر شوہر جو ہے وہ رضاعت کی مدت پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو 2 سال دودھ پلانا چاہیے. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جیسے میں نے ذکر کیا قرآن کی آیت سے واضح ہے کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. شرعی احکامات رضاعت کے جو ثابت ہوتے ہیں وہ 2 سال کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، یہ کم سے کم مدت نہیں ہے. اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر فرمائی ہے. جیسے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ تعالیٰ ماں باپ کا احسان ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے. کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر. وفصالہ فی عامین، اور دودھ پلایا اسے 2 سال. یہاں لفظ فصال ہے اور فصال اس سے مراد دودھ چھڑانا ہوتا ہے. تو اس کو دودھ پلاتے پلاتے دودھ چھڑایا کب؟ جب عمر 2 سال ہو گئی. اس آیت کریمہ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ دودھ چھڑانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال. 2 سال کے بعد پھر وہ رضاعت کے شرعی احکامات وغیرہ وہ نہیں ہوں گے. اور ایک اور آیت کریمہ میں تو فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ بچے کا حمل اور بچے کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے ہوتا ہے. سورہ احقاف کے اندر 30 مہینے. 30 مہینے کس کی مدت ہے؟ حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی بھی. تو دودھ چھڑانے کی مدت تو اس آیت کریمہ سے، یہ جو آپ کے سامنے سورہ لقمان آیت نمبر 14 2 سال ہے، اور جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہاں سے بھی پتہ لگا دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. تو اس آیت کریمہ میں ہے کہ دودھ چھڑانا، دودھ پلانا اور حمل ملا کر کتنے مہینے ہوئے؟ 30. تو گویا کہ پھر حمل کی کم از کم مدت کتنی نکلی؟ 6 مہینے. یہ آیات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ دودھ چھڑانے کی، دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. اب بعض علماء کے نزدیک یہ دودھ چھڑانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2.5 سال ہے، 3 سال ہے یا 2.5 سال ہے، اور وہ کہتے ہیں اس پر رضاعت کے احکامات لاگو ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات مروی ہے، ان سے روایت کی جاتی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات قرآن کریم کے صریح نص کے خلاف ہے. دیگر علماء بھی اس بارے میں ان سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا صریح نص، واضح نص جو ہے وہ 2 سال تک ہے. 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا. 2 سال دودھ چھڑانے کی آخری مدت ہے. شرعی احکامات اس پر لاگو ہوں گے. عمومی شرعی احکامات اس سے زیادہ پر لاگو نہیں ہو سکتے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور مولود لہو پر رزقهن، ان کا رزق ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑے ہیں. ان کا رزق سے مراد یہ ہنہ کی ضمیر عورتوں کے لیے، ان عورتوں کا رزق. ان عورتوں کے رزق سے مراد ان عورتوں کو خرچہ دینا کھانے پینے کا. وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑوں کا خرچ، کھانا پینا، کپڑا وغیرہ. کفالت جو ہے وہ ان عورتوں سے مراد بچے کی ماں ہے. بچے کی ماں کی کفالت، رزق ہو، کپڑے پہنانا ہو، یہ کفالت کس پر ہوگی؟ مولود لہو پر. مولود لہو لفظی مطلب ہے جس کے لیے جنا گیا، یعنی باپ، جس کے لیے وہ بچہ ہے، باپ. یعنی باپ پر اور ان عورتوں کا، اس بچے کی ماں کا رزق بھی ہے، اور کپڑے وغیرہ کے اخراجات بھی باپ ہی اٹھائے گا، بالمعروف، معروف طریقے سے. اس سے پتہ لگا کہ یہ اصل میں طلاق کے بعد کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. اگر طلاق نہ ہو پھر تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، پھر تو اس میں اشکال ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو عورت کے سارے اخراجات وہ
رزق کے ہوں، وہ کپڑے پہنانے کے ہوں، وہ رہائش کے ہوں، وہ جیسے بھی اخراجات ہوں، وہ سارے کے سارے میاں بیوی کے میاں پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں بات عام میاں بیوی کی نہیں ہو رہی، یہاں طلاق کے بعد بات ہو رہی ہے۔ طلاق اگر ہو جائے اور بچہ ہے اور بچہ ماں کے پاس ہے، اب چونکہ اس بچے کو دودھ عورت پلا رہی ہے، اور اب طلاق کی صورت میں اتنی دشمنیاں اور اتنے اختلافات نہ پیدا ہو جائیں کہ ماں باپ آپس میں کوئی مشورہ نہ کر سکے، کوئی بات نہ کر سکیں۔ طلاق اس انداز میں ہونی چاہیے کہ ان کا تعلق آپس میں برقرار رہے، آپس میں بات چیت کر سکیں بچے کی بھلائی کے بارے میں، بچے کے بارے میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو طے کرنی ہوتی ہیں ماں باپ کو مشترکہ طور پر۔ تو طلاق اس طرح ہونی چاہیے جو قرآن کا حکم ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو تسریح باحسان، احسان کر کے طلاق ہونی چاہیے، دے دلا کر طلاق ہونی چاہیے۔ جب اس طرح کر کے طلاق ہوگی تو آپ اس میں مشورہ کے لیے بیٹھنے کے قابل بھی ہوں گے۔ تو اگر بچے کا باپ کہے گا 2 سال دودھ پلاؤ تو ماں کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے۔ اور چونکہ اب وہ عورت تو طلاق یافتہ ہے، طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کا خرچہ اس مرد پر نہیں ہے، لیکن اگر عورت اس مرد کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس عورت کی کفالت، اس عورت کے کپڑے وغیرہ، کھانے وغیرہ کے اخراجات مرد کو پھر دینے چاہیے۔ کوئی کھانے پینے کو ملے گا تو عورت دودھ پلائے گی، ورنہ اگر وہ بھوکی ہوگی، اللہ معاف کرے، تو وہ دودھ کہاں سے آئے گا، دودھ کہاں سے پلائے گی؟ تو صرف کھانا پینا نہیں، کپڑے وغیرہ بھی معروف طریقے سے۔ چونکہ اب اختلاف ہو چکا ہے، طلاق ہو چکی ہے، اب جھگڑا ہو سکتا ہے، مرد کے میں نے کم دینا ہے، عورت زیادہ مانگ لے، عورت کے گھر والے زیادہ مانگ لیں اس کو تنگ کرنے کے لیے، چونکہ طلاق ہو چکی ہے، طلاق کی صورت میں اختلافات ہوتے ہیں، تو اب ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا، معروف طریقے سے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ جو ان میاں بیوی کا سٹیٹس تھا اور رہن سہن تھا، اس رہن سہن اور سٹیٹس کے مطابق، کسی کا اچھا ہے تو اچھا، کسی کا کم تر ہے تو کم تر، اس کے مطابق معروف طریقے سے، یہ عرف کے مطابق ہوگا۔ اب جب ماں کے کھانے پینے کا اور کپڑے کا خرچہ باپ پر ہے تو بچے کے اخراجات کس پر ہوں گے؟ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے باپ پر ہوں گے۔ ہمارے ہاں دیکھیے یہ جو نکاح طلاق کے اندر شریعت کو مد نظر نہ رکھنا اور ہندوانہ معاشرے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اگر تو بچہ باپ کھینچ کے لے لے، عدالت کے ذریعے لے لے، زبردستی لے لے، یا بچہ ماں کے پاس ہو، ماں کے پاس ہوگا باپ نہیں دیکھے گا، باپ کے پاس ہوگا تو ماں اور ماں کے گھر والے پھر بچے کو نہیں دیکھیں گے اور اس کا دھیان نہیں کریں گے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اس بچے کی ماں کی ذمہ داری بھی باپ کے اوپر ہے، تو بچے کی ذمہ داری تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اور ہمارے ہاں اس جھگڑے کے اندر لوگ بچے کا خرچہ بھی بھول جاتے ہیں، ماں کا خرچہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے یہاں ماں کے خرچے کی بات کی ہے، بچے کے خرچے کی بات نہیں کی، وہ تو مولود لہو پر ہے، سیدھی سی بات ہے، چاہے وہ پل ماں کے پاس رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس پہ کتنی زیادتی ہوتی ہے، ہمارے خاندان کے اندر ایسے کیس ہیں کہ طلاق ہوئی، بچے تھے، باپ نے پوری زندگی نہیں دیکھا۔ نہیں وہ دیکھیے، ماں دوسری شادی کرے، خرچہ ماں پر نہیں ہے، ماں کا محبت کا تعلق پھر بھی رہتا ہے، اور ماں کو بچے سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ باپ کی دوسری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، باپ ذمہ دار ہے۔ اگر پوری زندگی نہیں وہ خرچہ اٹھاتا تو وہ ذمہ دار ہے اللہ کے۔ جی ہاں جی، نہیں وہ عورت اگر شادی کرنا چاہے، اس کے حالات ایسے بن جائیں شادی کرنا چاہے، تو یہ عورت کو دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، ابھی آگے آ رہا ہے کہ یہ دودھ کوئی اور عورت سے بھی پلایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ماں کو ممکن ہے دودھ نہ آئے، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اگر عورت آگے شادی کر لے، کوئی اور عورت سے دودھ پلوا لیا جائے، اس کی بھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہ عورت پابند نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے عورت پر کہ عورت بچے کی وجہ سے روکی رہے۔ تو جب ماں کی ذمہ داری باپ پر ہے، جب ماں باپ میں طلاق ہو چکی ہے، تو بچے کی ذمہ داری تو انڈرسٹوڈ ہے وہ باپ پر ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، تکلیف کسی کو نہ دی جائے، نہ باپ کو تکلیف دی جائے نہ ماں کو۔ طلاق ہے تو طلاق کی صورت میں آپ اس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، تو اس اختلاف کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ اب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عورت کے گھر والے وہ مرد کو
تنگ کرتے رہیں اور مرد کے گھر والے عورت کو تنگ کرتے رہیں بچے کے سلسلے میں، دودھ پلانے کے سلسلے میں، اللہ فرماتے ہیں جو اختلافات ہونے تھے وہ ہو گئے، جو علیحدگی ہونی تھی وہ ہو گئی، اب بچہ زندہ حقیقت موجود ہے، اب کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ضرر دیا جائے والدہ کو بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ باپ کو بچے کی وجہ سے، نہ باپ کو ضرر دیا جائے بچے کی وجہ سے، نہ ماں کو۔ دیکھیے کتنے واضح احکامات ہیں قرآن کریم کے، اور ایک ایک چیز کو واضح کیا۔ اب ماں کے پاس بچہ ہے، ماں باپ کو دیکھنے نہ دے، ہمارے اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، عدالت میں جانا پڑتا ہے، باپ جو ہے وہ خرچہ نہ دے، تو ہر ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ تو چلیں طلاق یافتہ ماں باپ ہیں، تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ دشمنی اگر کسی سے ہو تو دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل نہ کرنے پر نہ ابھارے۔ تو طلاق کیسے عدل نہ کرنے پر ابھار سکتی ہے؟ لیکن ہمارے ہاں ان احکامات کا عمل نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث پر اسی طرح ہی ہے، یعنی اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو وارث کو یہ ساری ذمہ داری سنبھالنی ہوگی، وارث کو اس بچے کی ماں کو خرچہ بھی دینا ہوگا، کپڑے بھی لے کے دینے ہوں گے، اور بچے کی ذمہ داری تو ہوگی ہی ہوگی۔ اگر باپ فوت ہو گیا تو اس باپ کے ورثاء پر یہ ساری ذمہ داری آ جائے گی۔ یہ قرآن نے ایک ایک چیز واضح کی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں، کون دونوں؟ ماں باپ، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاورن اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ پہلے دودھ کو ختم کرنا چاہیں، آپس کے مشورے، آپس کی رضامندی ہمارے معاشرے میں کہاں ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں ہوتی ہے۔ اگر اسلامی احکامات پر عمل ہو تو آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں اور دودھ ختم کرنا چاہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پہلے ختم کر دیں۔ عورت کی بیماری کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، اب کسی اور عورت سے، اگر ایسے مسئلے پیدا ہو جائیں، آپ اس کے مشورے سے دودھ ختم کر دیا جائے، عورت کو بیماری کی وجہ سے دودھ نہیں آ رہا ہے، شادی کے مسئلے ہیں اور مسئلے ہیں، تو اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے، فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم حوالے کر دو جو تم نے دینا ہے معروف طریقے سے، جس عورت سے دودھ پلواؤ گے وہ اسی عورت کی کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی دایا وغیرہ کوئی اور عورت ہو جسے دودھ پلوانا ہے، جب تم اسے دو جو تم نے اس کو دینا ہے معروف طریقے سے، یعنی اس کو بھی خرچہ دو، کسی سے دودھ پلواؤ تو اس کو اس کا خرچہ دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ ان تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔